السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کریں گے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ تقریباً 2 ارب کے قریب لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ کتاب ہر انسان کے لیے یکساں مفید ہے، کیونکہ اس کے اندر پریزنٹ کا نالج تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پاسٹ اور فیوچر کا نالج بھی موجود ہے۔ وہ کوئی بھی سائنٹیفک ڈسکوری چاہے پاسٹ میں ہو گئی ہو یا پھر فیوچر میں ہونی ہو، اپنے اندر اس کا نالج رکھتی ہیں۔ اس کتاب سے میری مراد قرآن پاک ہے، جو محبت کا درس دیتی ہے، جو انسان کی زندگی کو کامیابی کی راہوں پر گامزن کرتی ہے، اور جو انسان کو ایک ایسی چھاؤں پرووائڈ کرتی ہے جس کے نیچے رہ کر وہ تپتی ہوئی دھوپ سے بچ سکتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اپنے ہی نہیں بلکہ بیگانے بھی یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی یہ ایک ایسی اوتھینٹک بک ہے کہ اگر ساری کی ساری کتابیں بالفرض کریں صفحہ ہستی سے مٹ جائیں تو حرف بحرف لکھے جانے والی جو ایک کتاب ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی کتاب ایسی صفحہ ہستی پہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کیتھ جو کہ ایک سائنٹسٹ ہیں، وہ قرآن پاک کی اوتھینٹسٹی کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مائکروسکوپ 1666 میں ڈسکور ہوئی، اور جا کے جو ڈیولپمنٹل پروسیسز ہیں یعنی ایگ اور سپرم ہیں وہ جا کے 1667 کے اندر ڈسکور ہو رہے ہیں۔ لیکن قرآن پاک جو کہ 1400 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں سارے کا سارا جو واقعہ ہے وہ درج ہے۔ فرمایا کہ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں بلکہ یہ واقعتاً کسی احسن الخالقین یعنی اللہ کی کتاب ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر ایک چیز کے اوپر گروپ ڈسکشن کی جائے تو کتنے لوگوں کے ساتھ اس کے اتھینٹک ریزلٹ آ سکتے ہیں۔ یعنی 2 لوگ بیٹھے تو گروپ ڈسکشن اچھی ہو سکتی ہے، یا 3 بیٹھے یا 4 بیٹھے۔ اسی طرح انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے، اور جب دیکھا کہ 2 پرسن آپس میں بیٹھ رہے ہیں یا ایک بندہ سوچتا ہے تو وہ پیک پر جاتا ہے اس کا گراف۔ اور پھر جب انہوں نے یہی بات قرآن پاک میں دیکھی، جو کہ قرآن پاک کے اندر سورۃ السبا آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر سوچنا ہے تو تنہا تنہا ہو کر یا 2 ہو کر سوچئے، تو اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ آج 1500-1600 سال کے بعد جو ہم ڈسکوری کر رہے ہیں وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو مقصد یہ کہ جو غیر تھے، جن کی یہ کتاب نہیں تھی، انہوں نے اس کتاب کو اپنایا اور ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم زمانے کے اندر ذلیل و خوار ہوئے۔ علامہ فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم اگر ویسٹرن کنٹریز کے اندر دیکھیں تو وہاں پر جو مین سورس آف ریسرچ ہے وہ قرآن پاک ہے، لیکن پھر اس سے دل دکھتا ہے کہ اپنے کتاب کو چھوڑ کر اور غیر جو ہے اس کتاب کو اپنا لیں اور وہ ترقی کر لیں۔ علامہ اسی زمرے میں فرماتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کو ادھر جا کے دیکھتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں سارا کچھ عطا کر دیا، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ کر دوسری جانب جانے کی ترجیح دی۔ تو میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو دیر از نو بک authentic than that of the قرآن پاک۔ اس کو آپ پڑھ لیں، دنیا و سماویہ جتنا کچھ ہے اس کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن پاک کے اندر ایک ذرے سے جو چھوٹی چیز ہے میں نے اس کو بھی ڈسکس کر دیا ہے، اور پہاڑ سے بڑی جو چیز ہے میں نے اس کو بھی ڈسکس کر دیا ہے۔ یہ میں نہیں، یہ میرا رب فرماتا ہے۔ تو آپ قرآن پاک کی طرف آئیں، کامیابی آپ کی طرف آئے گی۔ السلام علیکم۔